السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس ایم آڈیو بکس، جہاں الفاظ بولتے ہیں اور کہانیاں زندہ ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے لیکن وقت نہیں ملتا تو یہ چینل آپ کے لیے ہی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی آڈیو بک۔ پھوپھی کہتی تھی کہ گرمیاں ہوتی تو ہمارے باغ کے پھلوں کے پکنے کے وقت حسین آغا ایک تھیلے اٹھا لیتے تاکہ جا کر ناشپاتیاں چن لیں۔ کئی گھنٹے بعد 2-3 ناشپاتیاں خورجے میں ڈالے واپس لوٹ آتے۔ ساری ناشپاتیاں رستے میں لوگوں کو بانٹ دیتے تھے۔ انہوں نے حسین آغا کو دیکھ رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ محمد کی قد و قامت بالکل اپنے بابا پر گئی ہے، ہر چند کہ حسین آغا کا ہیکل محمد کی نسبت زیادہ قوی تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، وہ ایک زمانے میں پہلوان رہ چکے تھے۔ ماں راضی تو نہ ہوئی مگر اس کے بعد انکار بھی نہ کیا، مگر بابا خوش تھے اور محمد کو اپنا داماد بنانے والے تھے۔ انہی دنوں میرے بھائی منصور جو سپاہی تھے چھٹی پر آئے ہوئے تھے۔ وہ محمد کے دوست تھے۔ میں نے انہیں رشتے کے بارے میں بتایا اور ان سے پوچھا، آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے، میں یہ نہیں کہتا کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، لیکن اگر مجھ سے پوچھتی ہو تو محمد ایک اچھا لڑکا ہے۔ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ زیادہ دن نہیں گزرے کہ بابا نے حاج سعد اللہ کو ہاں کہہ دی۔ اگلے دن 60-70 افراد خواستگاری کے لیے ہمارے گھر آئے۔ محمد خاندان کے بزرگوں کے ساتھ مہمان خانے میں چلا گیا۔ جوان لڑکیاں، جن میں زیادہ تر اس کی پھوپھیوں کی بیٹیاں تھیں، نیچے ہی رہ گئیں۔ وہ بہنوں والے جوش و جذبے سے چاہ رہی تھیں کہ محمد شادی کرے اور بقول ان کے اپنے گھر بسا لے۔ محمد جس وقت 2 سال کا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت سے اس کی پھوپھی خانم فاطمہ اور اس کی پھوپھی ذات بہنیں اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، کیونکہ صرف محمد ہی ان کے ماموں کی یادگار تھا جن سے وہ بہت محبت کرتی تھیں۔ ان میں سے معصومہ خانم محمد کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی۔ بالخصوص وہ لوگ پہلے اس کے سوتیلے باپ کے خاندان میں ایک لڑکی کے رشتے کے لیے جا بھی چکے تھے، مگر وہ انہیں پسند نہ آئی تھی۔ اکبر آغا جو محمد کے سوتیلے باپ تھے، وہ چاہتے تھے کہ اپنے خاندان میں شادی کر کے اپنے باپ ہونے کا حق ادا کریں۔ ان دنوں جب کسی لڑکی کی رشتے کے لیے جاتے تھے تو لڑکی کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ چھپ جائے اور سامنے نہ آئے۔ میں اور مینو بڑے کمرے والے مہمان خانے کی کھڑکی سے لگی باتیں سن رہی تھیں۔ خالہ منتظر تھیں اور سب اپنی اپنی بات کہہ چکے تھے۔ انہوں نے سب رشتہ داروں پر جو تنگ بیٹھے ہوئے تھے ایک نگاہ ڈالی اور اس کے بعد محمد کی طرف رخ کر کے کہا، محمد آغا، ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے، مگر تم نے ابھی ہائی اسکول کی کلاسز بھی پاس نہیں کی اور جنگ پر چلے گئے۔ تم اپنی پڑھائی کرو، انشاءاللہ جب ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کر لو گے تو ہمارے سر آنکھوں پر اس وقت تشریف لے آنا۔ محمد نے اپنے بڑوں سے بات کرنے کی اجازت لی۔ اس کے بعد اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، میں نے اپنی زندگی میں اپنے سارے کام خدا کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی پڑھائی مکمل کروں گا لیکن شادی کے لیے نہیں بلکہ خدا کی رضا کے لیے۔ کسی نے اس کی بات پر اعتراض نہ کیا اور محفل بابا کے ہاں کہنے پر ختم ہو گئی۔ 4 لاکھ تومان اور باداموں کی فصل والی تھوڑی سی زمین جو پاقلے میں تھی اور محمد کو اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی، میرا حق مہر قرار پایا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے بابا اور پھوپھی کا دل خوشی سے چور تھا۔ وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے اپنے دل کا حال ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ پھوپھی پرانے واقعات بتانے لگی۔ یتیم بچے کو میں نے اس حد تک پال پوس کر بڑا کیا ہے، اپنی جان جلا کر اس کی پرورش کی ہے۔ بیمار پڑتا تھا تو میرا سارا بدن لرز جاتا تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تو نہ پانی تھا نہ بجلی۔ بہت تکلیفیں جھیل کر اسے بڑا کیا ہے۔ محمد 2 سال کا تھا جب ہم اپنے ایک رشتہ دار کے گھر رات گزار کر واپس آ رہے تھے کہ اس کے بابا نے اچانک ہاتھ سینے پر رکھ لیا اور کہنے لگا، درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ بس یہی ہوا، وہ گرے اور خدا کو پیارے ہو گئے۔ حاج فاطمہ، محمد کی پھوپھی،
ایک بہن سے زیادہ مجھ پر مہربان تھیں۔ انہوں نے اپنے گھر کا ایک حصہ خالی کر دیا اور کہا ہمارے پاس ہی آ جاؤ۔ جب میں قالین پر بیٹھتی تو محمد میرے پاس ہی کھیلتا یا دوڑتا دوڑتا پھوپھی کے پاس چلا جاتا۔ 2-3 ماہ گزرے تو کرمان سے میری ماں آ گئی۔ وہ کچھ دن میرے پاس رہی۔ بچہ 2.5 سال کا ہو چکا تھا۔ اسے 2 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ وہ ہر جگہ شرارتیں کرتا پھرتا۔ میں ہر وقت اس کے پیچھے لگی رہتی۔ فقط میں ہی نہیں بلکہ پھوپھی کا شوہر، سب گھر اور خاندان والے 4 آنکھوں سے اس بچے کا خیال رکھتے کہ کہیں اسے کوئی گزنت نہ پہنچے۔ خدا بھلا کرے، حاج فاطمہ کے شوہر علی آغا کا سردیاں شروع ہوتے ہی ڈھیر سارا ایندھن لے آتے تاکہ بچے کی جگہ گرم رہے۔ اس وقت لالٹین بھی نہیں تھی کہ جسے روشن کیا جاتا۔ تمہیں یاد ہے سلیمان، تم نے کہا تھا بہن جب برسی ہو جائے تو بچے کو لے کر کرمان آ جاؤ میرے پاس، وہاں رہ کر کیا کرو گی؟ جو کچھ ہے اسے کرائے پر چڑھا کر آ جاؤ۔ بابا تائید کرتے ہوئے سر ہلانے لگے۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، کہتے تھے کہ تم اس کے مال سے خرچ نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنا مہر بیچا، اپنے شوہر کی برسی کروائی۔ برسی ہو گئی تو میرے شوہر کے چچا ہمارے گھر پر ہی ٹھہر گئے۔ لگتا تھا انہیں کچھ کہنا ہے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ خانہ بدوش تھے اور انہیں جلد یا اب دیر چلے ہی جانا تھا۔ میں نے کہا آپ تو مویشیوں کے باڑے کی طرف جا رہے ہیں لیکن میں یہاں اکیلی ہوں، چاہتی ہوں کہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر کرمان چلی جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں بچے کو لے کر نہیں جانا چاہیے، ہمارا دل بے قرار ہو جائے گا۔ میں نے کہا اچھا تو میں اب کیا کروں، ایک اکیلی عورت۔ وہ کہنے لگے تم کرمان چلی جاؤ گی تو ہمیں ڈر ہے کہ تم بچے کو کسی اور کی نگرانی میں نہ دے دو۔ میں نے کہا آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں، میں اپنے بچے کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ہزاروں باتیں ہوں گی۔ صبح میں قالین پر بیٹھی ہوئی تھی، محمد سویا ہوا تھا۔ اچانک نظر پڑی کہ چچا ایک شیخ کے ہمراہ دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کسی کے ساتھ میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بار نکاح کرنے میں عیب شمار کرتی تھی۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گی۔ چچا نے کہا ہمارے بچے کو ایک سرپرست کی ضرورت ہے۔ وہ محمد کے چچا زاد اکبر کو لے آئے تھے اور ہمیں رشتہ ازدواج میں باندھ دیا۔ رات کو چچا نے کہا آؤ ہمارے گھر چلتے ہیں۔ ہم جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے محمد کو اکبر کی گود میں ڈال دیا۔ اکبر بیوہ اور بچے دونوں کا سہارا بن گیا تھا۔ میری ماں کے گھر والے خوش نہیں تھے، یہاں تک کہ ہمارے ایک رشتہ دار نے مجھ سے کہا اگر تم ایک پاسدار کی بیوی بننا چاہتی ہو تو اس بات کے لیے بھی تیار رہو کہ اگر شاہ کی حکومت واپس آ گئی تو تم روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترسو گی۔ وہ بیچاری پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی جیسے تمہاری مرضی۔ ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ محمد میری چچی کے گھر گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری اجازت لے تاکہ ہم آپس میں بات کریں۔ ماں نے مخالفت نہیں کی۔ چچی محمد کے ہمراہ ہو گئی اور ہمارے گھر آ گئی۔ وہ ایک طرف بیٹھ گئے اور میں اور ماں دوسری طرف۔ محمد نے کہا میرا پہلا انتخاب سپاہ ہے۔ جب تک جنگ ہے میں بھی محاذ پر ہی مصروف ہوں، زیادہ تر اپنی ڈیوٹی پر ہی رہتا ہوں اور کبھی کبھی گھر آنے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، سوچنے لگی کہ اس نے اپنی سپاہی ہونے کا تذکرہ کیا ہے جو مجھے پسند ہے۔ اسے سپاہ کے سبز لباس میں دیکھنے کے خواب سے میرا دل خوشی سے چور ہو جاتا تھا۔ میں نے کھنکھنیوں سے اسے دیکھا اور اپنے آپ سے کہا یہ لباس ہر کسی کے قد و قامت پر راست نہیں آتا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تم پر ہی جچتا ہے۔ اس نے کہا تم مجھ سے کچھ نہیں چاہتی؟ میں نے اپنا سر نیچے کر لیا اور کہا میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکوں۔ اس نے جواب دیا میں خود بھی اس بات پر راضی ہوں کہ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو۔ اس کی زبان پر پاقلائی لہجے کی اور ہی مٹھاس تھی۔
میں نے ہاں کہہ دی۔ 2 ہفتے نہیں گزرے کہ عقد کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ نکاح رجسٹرار جو ہمارے ہمسائے ہی تھا، سب ہم سے طے کیا کہ سرکاری کاغذات میں یہ درج کرے کہ یہ نکاح FA کے بعد کیا گیا ہے۔ باب اول کا دوسرا حصہ ہی ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔